اجازت نہیں دی جا رہی۔ یہ بہت کریٹیکل ٹائم ہے۔ اس وقت اس الیکشن کا فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ اس میں پاکستان تحریک انصاف اپنی شان سے الیکشن لڑے اور اس میں پارٹیسپیٹ کرے۔ اگر یہ الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو یہ ملک کو افراتفری کی طرف لے کے جائے گا، جو کسی کی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے اس ملک میں کسی قسم کی افراتفری ہو، کسی قسم کا نقصان ہو، کسی قسم کی جو اکانومی اس وقت ڈاؤن ہے۔ پاکستان کی اکانومی مزید ڈاؤن نہیں ہو سکتی، نہ کسی تجربے کی متحمل ہو سکتی ہے۔ کوشش ہونی چاہیے بہرحال کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو۔ اگر اکانومی خراب ہو جاتی ہے تو آئی میک کے پروگرام پہ بھی بہت برا اثر پڑے گا۔ ہم نے تو زمان پارک کے وقت بھی اس کی ایک انکنڈیشنل سپورٹ دی تھی، لیکن آپ فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کرا کے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کریں گے۔ اگر آپ ایک پارٹی سے اس کا نشان روک لیتے ہیں اور وہ بھی ایک عام بیس لیس قسم کی بنیادوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ان پہ آپ یہ نشان روک لیتے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں 70 ریزرو سیٹس ہے اور پورے ملک میں 227 ریزرو سیٹ ہے۔ وہ ریزرو سیٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ملتی آزاد اگر آپ کی کینڈیڈیٹ ہو، وہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کو ملتی ہے۔ ان 227 سیٹوں کا آنے والے صدر کے الیکشن میں بڑا رول ہے، سینٹ کے الیکشن میں بڑا رول ہے، ان کا پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے الیکشن کرانے میں بھی بڑا رول ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، ناانصافی ہوگی، یہ ایک سازش کا حصہ ہوگا اگر ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے آپ ایک پولیٹیکل پروسیس کو نکالا جائے۔ آج خان صاحب سے اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ ہم الیکشن کمیشن کے ڈیسیجن کو ہر فارم میں ڈسمس کرتے ہیں اور اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں۔ ہماری پارٹی جس طریقے سے چل رہی تھی انشاءاللہ ہم اپنا انتظام اسی طریقے سے چلائیں گے جس طریقے سے کل یا پرسوں یا ترسوں ہماری پارٹی چل رہی تھی۔ اس ڈیسیجن کو ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سبجیکٹ ٹو ہماری فائنل ڈیسیجن بائی دی لائرز وہ ہم انشاءاللہ تعالی چیلنج کریں گے۔ عدلیہ سے ہماری درخواست ہوگی کہ جلد سے جلد اس پہ فیصلہ کریں، کیونکہ یہ مسئلہ پاس صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ پورے سیاسی نظام اور جمہوریت کا ہے، اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے ساتھ جو بنیادی حقوق ہے اور ان کے مطابق جو حکومتیں بننے کا حق ہے اس سے متعلقہ ہے۔ ہماری عدلیہ سے درخواست ہوگی کہ جب بھی ہماری پٹیشن آئے اس کو جلد سے جلد سنا جائے۔ آج ہم نے بڑی کوشش کی کہ الیکشن کمیشن سے ہمیں سرٹیفائیڈ کاپی ملے، لیکن الیکشن کمیشن نے سرٹیفائیڈ کاپی مہیا نہیں کی۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ آج چھٹی کا دن ہے، آج نہیں ہو سکتا، ڈسپائٹ یہ کہ ہماری 2 درخواستیں اس کے لیے پڑی ہے۔ ہماری عدلیہ سے درخواست ہوگی کہ ضرور کوئی ایسی اقدامات کرے جس طریقے سے کل سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے، تاکہ ملک میں فری فیئر الیکشن کا انعقاد ممکن ہو سکے اور عوام کا یہ بنیادی حق کی بجاوری جو ہے ہو سکے۔ آپ لوگوں کا شکریہ۔ اگر کوئی کوشچن ہے تو گور صاحب، خاص طور پہ اس وقت جو الیکشن کمیشن کے خلاف جو آپ پٹیشن کرنے جائیں گے فیصلے کے خلاف، پشاور ہائی کورٹ میں جائیں گے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی؟ دیکھیں، یہ سپریم کورٹ کی جائیں گے کہ نہیں؟ سپریم کورٹ کی 1968 سے ججمنٹ ہے، اور 1968 میں جب کہ پاکستان ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ہوا کرتا تھا تب سے یہ چلا آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ملک کے ہر صوبے میں موجود ہے اور ہر ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے خلاف اپنا رائٹ استطاع کر سکتی ہے۔ ہم نے چونکہ پہلے اس کے خلاف پٹیشن کی ہوئی تھی، نوٹس پشاور میں ملا تھا۔ پشاور میں جو ہماری آرگنائزیشن ہے وہاں بایو میٹرک کی ضرورت نہیں تھی، پکڑ دکڑ نہیں تھی، وہ جا سکتے تھے، ایفیڈیوٹ کروا سکتے تھے اور اپنا پاور آف اٹارنی سائن کر سکتے تھے، اس لیے وہ وہاں چلے گئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ کہ پشاور ہائی کورٹ میں ہمارا الیکشن بھی ہو گیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ میں پہلے سے بھی ہماری پٹیشنیں پینڈنگ تھی، اس لیے ہم نے پشاور ہائی کورٹ کو منتخب کر لیا تھا، لیکن یہ بھی ڈیسیجن کرنا ہے کہ کہاں فائل کرنا ہے۔ امید ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کر لے یا سپریم کورٹ کر لے، لیکن anyway دونوں آپشنز ہیں۔ سپریم کورٹ ہم اس لیے جا سکتے ہیں کہ آرٹیکل 184 میں فائل کر سکتے ہیں کہ الیکشن کا انعقاد کرانا یہ ایک بنیادی حق کا حصہ ہے۔ پہلی بھی اس قسم کی کیسز سپریم کورٹ میں آ چکی ہیں، وہ ایک آپشن ہے، لیکن ابھی فائنل نہیں ہوا کہ کہاں جانا ہے۔ گوہر صاحب یہ بتائیے گا، کل آپ سے انتخابی نشان بھی واپس لیا گیا، ایک تو یہ بتائیے گا آپ کا اسٹیٹس اس وقت کیا ہے، پارٹی کا سربراہ کون ہے؟ دیکھو، ہماری پارٹی کا سربراہ خان صاحب ہے، تھے اور رہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک وہ باہر نہیں آتے
میں وہ فرائض سر انجام دوں گا جو خان صاحب نے مجھے تفویض کیے ہیں۔ آج بھی میں اسی کرسی پہ بیٹھ کے وہاں سے جو آرڈر ایشو کرنے تھے، جو سرٹیفکیٹ ایشو کرنے تھے، وہ آج بھی ہم اپنے کام جو ہے سر انجام دے رہے۔ لیکن دیکھیں، یہ کسی کی ایک آفس کی بات نہیں ہے کہ کون آفس بیئرر ہے، کون آفس ہولڈر ہے، کون سیکرٹری جنرل ہے۔ پارٹیز ہوتی ہے وہ بغیر سمبل کے بھی ہوتی ہے اور وتھ سمبل کی ہوتی ہے۔ ہمارا سارا سٹرگل جو ہے وہ اس سمبل کے لیے چلتا رہا ہے، اور ان کی ساری کوشش یہی ہے کہ ہم سب سمبل لے لیں اور یہ 70 سیٹیں لے کر کے کسی اور کو دے دیں۔ یہ 227 سیٹیں ہمیں نہ ملے، یہ کسی اور کو ملے۔ پہلی یہ کوشش ہو گئی کہ آپ کے الیکشن صحیح نہیں ہوئے، اس مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے الیکشن کروایا یہ الیکشن نہیں کروا سکتا تھا۔ اگر آپ ان کے پہلے آرڈر اور ان کا موازنہ کریں، لاسٹ ٹائم یہ کہہ رہے تھے کہ 8 جون کو الیکشن نہیں ہوا تھا، اب یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی وہ 8 جون کے دن جو بندہ سیکرٹری جنرل تھا وہ الیکشن کرا سکتا تھا۔ پھر کہہ رہے جی چیف الیکشن کمشنر جمالی صاحب تھے، پہلے انہوں نے اس کا ایفیڈیوٹ ایکسیپٹ نہیں کر لیا تھا کہ جی یہ تو ختم ہو چکا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے، وہ کنٹراڈکٹری ہے۔ ہم اگر عدالت جائیں گے انشاءاللہ تعالی ہمیں ریلیف ملے گا۔ اس وقت پارٹی کے چیئرمین آپ ہیں یا عمران خان صاحب؟ عمران خان صاحب چیئرمین تھے، ہے اور انشاءاللہ تعالی چیئرمین رہیں گے۔ اگر میں پارٹی کا چیئرمین ہوں پھر بھی عمران خان صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، لیڈر ہے، چاہے وہ جیل میں ہو چاہے جیل کے باہر ہو۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی کل آخری تاریخ ہے، کیا آپ کے جو تجویز کردہ امیدوار ہیں وہ کس چیز سے الیکشن میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی کے ایک کنسپٹ ضرور آپ کلیئر کر دیں۔ پولیٹیکل پارٹیز جو انلسٹ ہوتی ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے، اور پولیٹیکل پارٹی جس وقت انلسٹ ہو جاتی ہے اس کا چیئرمین اور صدر اور جنرل سیکرٹری جو بھی نام ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے۔ پارٹی کے پاس نشان ہے یا نہیں ہے؟ نشان انشاءاللہ ہمیں ریسٹور ہوگا، عدلیہ ریسٹور کروائے گی۔ کل بھی ہمارے نمائندگان جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں وہ کل بھی اگر سیکرٹری جنرل تھا وہ الیکشن کرا سکتا تھا۔ پھر کہہ رہے جی چیف الیکشن کمشنر جمالی صاحب تھے، پہلے انہوں نے اس کا ایفیڈیوٹ ایکسیپٹ نہیں کر لیا تھا کہ جی یہ تو ختم ہو چکا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے، وہ کنٹراڈکٹری ہے۔ ہم اگر عدالت جائیں گے انشاءاللہ تعالی ہمیں ریلیف ملے گا۔ اس وقت پارٹی کے چیئرمین آپ ہیں یا عمران خان صاحب؟ عمران خان صاحب چیئرمین تھے، ہے اور انشاءاللہ تعالی چیئرمین رہیں گے۔ اگر میں پارٹی کا چیئرمین ہوں پھر بھی عمران خان صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، لیڈر ہے، چاہے وہ جیل میں ہو چاہے جیل کے باہر ہو۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی کل آخری تاریخ ہے، کیا آپ کے جو تجویز کردہ امیدوار ہیں وہ کس چیز سے الیکشن میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی کے ایک کنسپٹ ضرور آپ کلیئر کر دیں۔ پولیٹیکل پارٹیز جو انلسٹ ہوتی ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے، اور پولیٹیکل پارٹی جس وقت انلسٹ ہو جاتی ہے اس کا چیئرمین اور صدر اور جنرل سیکرٹری جو بھی نام ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے۔ پارٹی کے پاس نشان ہے یا نہیں ہے؟ نشان انشاءاللہ ہمیں ریسٹور ہوگا، عدلیہ ریسٹور کروائے گی۔ کل بھی ہمارے نمائندگان جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں وہ کل بھی اگر نامینیشن فارم فائل کریں گے اس میں بھی ہم لکھیں گے کہ ہم پی ٹی آئی سے بلانگ کرتے تھے، پی ٹی آئی سے بلانگ کرتے ہیں، اور اس خانے میں ہم پی ٹی آئی ہی لکھیں گے۔ پٹیشن جو آپ فائل کرنے جا رہے ہیں ہائی کورٹ، ابھی تک مشاورت کیوں نہیں کمپلیٹ ہوئی؟ مشاورت ہماری کمپلیٹ آلموسٹ ہو چکی ہے، صرف ہمیں الیکشن کمیشن کا آرڈر نہیں ملا، سرٹیفائڈ کاپی جو ہی ملیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ 2 دن بیچ میں چھٹیاں ہیں، وہ چھٹیوں کی وجہ سے کہ سیٹرڈے کل سنڈے ہے اور منڈے کو پبلک ہالیڈے ہے، وہ کرسمس کی یا قائد کی برتھ ڈے کی، اس کی چھٹی ہونے کی وجہ سے شاید نہیں کر سکیں گے عدلیہ اپلیکیشن فائل کرنے میں۔ ٹیوزڈے سویرے انشاءاللہ ہماری پٹیشن فائل ہو چکی ہے۔